السلام علیکم دوستو ہم نے سلسلہ خلفائے راشدین شروع کیا تھا۔ آج اس سلسلے کی کڑی خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5واں اور آخری حصہ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں سب سے افضل شخصیت ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس طرح کے ارشادات موجود ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا غیر سرکاری درجہ اختیار کر چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل اور عبادت گزار تھے۔ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ کی یاد میں بسر کرتے تھے۔ نماز میں خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ روتے روتے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ غلام کی کمائی میں کچھ کھا بیٹھے، معلوم ہونے پر گلے میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔ زہد کی ایک عظیم مثال یہ ہے کہ بوقت وفات انہوں نے کہا، جب سے میں خلیفہ بنتا ہوں میں نے بیت المال سے جتنی تنخواہ لی ہے اس کو میری جائیداد سے وصول کیا جائے گا۔ یہ 8000 درہم نکلی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر کمزور اور بہت رحم دل انسان تھے، لیکن اس کے باوجود سنجیدگی، متانت اور وفا کا نمونہ تھے۔ لوگ غلط بات یا سفارش کرنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ واقعہ افک کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں بھی آپ کی شخصیت وقار اور رعب کی علامت تھی۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے جس طرح خلافت کا نظام چلایا، حیرت ہوتی ہے۔ وہ اعمال کی تقرر میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اگر کوئی عہدیدار فرائض سے کوتاہی کرتا تو اس کی خبر لیتے تھے۔ انہوں نے احتساب کا عمل بڑا مضبوط بنایا، اس وجہ سے کئی ذمہ داران کو غلط کام کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ مرتے وقت تمام تنخواہ واپس کر دی۔ یہ معاملہ دیکھ کر عمر جیسا جری انسان رو پڑا۔ آپ مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے۔ ایک دفعہ چند مہمانوں کی خدمت میں اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو مقرر کیا۔ اتفاق سے دیر بعد لوٹے تو مہمانوں کو بھوکا دیکھ کر سخت برہم ہوئے اور بیٹے کو سختی سے جھڑکا، لیکن مہمانوں نے گواہی دی کہ انہوں نے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، تب جا کر بیٹے کی جان چھوٹی۔ آپ فہم قرآن، مہارت حدیث اور فقہ میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے آپ علم اسماء الرجال کے بانی ہیں۔ آپ انصاب کے بھی بہت بڑے عالم تھے، علاوہ ازیں آپ شاعر بھی تھے۔ اس طرح فقہ میں بھی آپ کا بہت بلند مرتبہ تھا۔ آپ بہادری کا بے نظیر نمونہ تھے۔ ہجرت مدینہ میں آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ گرفتاری پر انعام مقرر تھا، اور وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلام شدید خطرات میں گھر چکا تھا تو آپ نے بے مثال عظمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ سادگی کا ایک عظیم نمونہ تھے۔ گھر کا ماحول سادگی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ آپ سادہ کھاتے اور سادہ پہنتے تھے۔ آپ نے ہر موقع پر اثار و قربانی کی عظیم مثالیں رقم کی۔ مکہ میں اپنے کل اثاثے 40,000 درہم میں سے 35,000 غلاموں میں حضرت بلال وغیرہ کی آزادی کے لیے صرف کر دیے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تعاون کی اپیل کی تو گھر کا تمام اثاثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا۔ خود ٹاٹ کا لباس پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہیں۔ آپ نے لوگوں کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ آپ بے سہارا عورتوں کی چھپ کر مدد کرتے تھے اور محلے کی بکریوں کا دودھ نکال دیتے تھے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو ایک لڑکی نے کہا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ آپ نے کہا کہ فکر مند مت ہو، دوران خلافت بھی یہ کام کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ مثلاً ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میں حضرت ابوبکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین یعنی غار میں دو میں سے ایک قرار دیا۔ اس کے علاوہ واقعہ افق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطح کی بند امداد دوبارہ شروع کرنے کے لیے فرمایا۔ ان آیات سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن میں تذکرہ ابوبکر عظیم سعادت صدیقی ہے۔ عظیم کردار کے لیے قناعت ایک عظیم خزینہ ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قناعت کا یہ حال تھا کہ تمام دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، لیکن یہ خود اختیار کردہ درویشی ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آنے دیتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 قتیلہ، ان سے عبداللہ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ نمبر 2 ام رومان، ان سے عبد الرحمن اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ نمبر 3 اسما بنت عمیس، ان سے محمد پیدا ہوئے، اور جنبیہ بنت خارجہ، ان سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 جمادی الثانی 13 ہجری 634 کو وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ تو یہ ہمارے پیارے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والسلام۔